یہ میرا بچہ ہے لیکن یہ میری بات نہیں مانتا، میرا کہنا نہیں مانتا، میرے مشن کے خلاف کام کرتا ہے۔ اس نے مجھے کسی مجلس میں بیٹھنے کے لائق نہیں چھوڑا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے سے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے، یہ تمہارے ابا ہیں کہ نہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں ابا تو ہیں۔ تو پھر کیوں بات نہیں مانتے؟ اس نے کہا پہلے یہ بتائیے کیا اولاد پر ہی والدین کے حقوق ہیں یا والدین پہ بھی اولاد کے کچھ حقوق ہیں؟ چھوٹا بچہ بڑی جرات کے ساتھ امیر المومنین سے پوچھ رہا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں، جس طرح اولاد کے حقوق ہیں والدین پر، اسی طرح والدین کے بھی حقوق ہیں اولاد پر۔ اس نے کہا بتائیے کیا حق ہے والدین کا؟ کہ والدین پر اولاد کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ وہ اس کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرے، یعنی ایسی عورت سے شادی کریں کہ جس سے نیک اولاد پیدا ہو۔ یہ بچے کا والد پر پہلا حق ہے۔ آپ لوگ نوجوان ہیں، خاص طور سے یہ بات میں آپ سے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ میں سے اکثر کی شادی نہیں ہوئی ہوئی۔ ہمارے ہاں شادی کا جو معیار ہو گیا ہے وہ خوبصورتی بن گیا۔ اب یاد رکھیے جس طرح خوبصورت آپ کو پسند آ رہی ہے وہ تو بہت سارے لوگوں کو پسند آ رہی ہوگی۔ تو پھر وہ کلو سے کیوں کرے گی؟ اسے بھی تو اچھا چاہیے نا۔ اس کے بہت سارے رشتے آتے ہیں، بچپن سے ہی اس کے رشتہ دار اس کو رشتہ دینے لگتے ہیں، تو وہ ہم کلو سے کیوں کرے گی؟ اسے بھی تو ایسے ہی چاہیے۔ اسی لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں پیغمبر کی ترجمانی کر رہا ہوں، حضور نے فرمایا کہ محض خوبصورتی کی بنیاد پر شادی مت کرنا، اس لیے کہ اس کی خوبصورتی اس کو اطراحٹ میں مبتلا کر دے گی۔ اس کے بہت سارے رشتے آئیں گے، اس کے خاندان والے اس کی تعریف کریں گے، بہت خوبصورت بچی ہے، بہت اچھی بچی ہے، نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے دماغ خراب ہو جائے اور اس کے والدین کی خود اس کی چاہت یہ ہوگی کہ شوہر بھی اس کو بھی ایسا ہی ملے۔ تو جب اس کو شوہر اس لائق نہیں ملے گا تو گھر میں انبن ہو جائے گی۔ اس لیے پیغمبر نے فرمایا کہ دیکھو، لڑکی سے محض اس کی خوبصورتی کی بنیاد پر شادی مت کرنا، اس کی مالداری کی بنیاد پر کرو گے تو وہ تمہیں فتنے میں مبتلا کر دے گی۔ اس کے حسب نسب کی بنیاد پر بھی شادی مت کرنا کہ بہت اچھے خاندان کی، تو پھر کیا معیار دیکھا جائے؟ آپ نے فرمایا کہ دینداری کو بنیاد بنا کر نکاح کرنا۔ عورت سے 4 باتوں کی بنیاد پر شادی کی جاتی ہے، لجمالہا، اس کی خوبصورتی کی بنیاد پر، ولمالہا، اس کے مال و دولت کی بنیاد پر، ولحسبہا، اس کی خاندانی شرافت کی بنیاد پر، ولدینہا، اس کی دینداری کی بنیاد پر۔ آپ نے فرمایا کہ فاظفر بذات الدین، تم دیندار لڑکی سے نکاح کر کے کامیاب ہو جاؤ۔ تو جو نوجوان یہ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی خوش و خرم گزرے، عافیت کی زندگی گزرے اور ان کے ہاں پاکیزہ اولادیں پیدا ہوں، تو ان کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ وہ نیک دیندار عورت سے شادی کریں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس بچے کے سامنے یہ کہا کہ باپ پر اولاد کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ وہ اس کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرے، اور جب بچہ پیدا ہو جائے تو پھر اس کا اچھا نام رکھے۔ ناموں کے سلسلے میں بھی اس وقت ہمارے یہاں بڑی گڑبڑ چل رہی ہے۔ 9 مہینے پہلے اللہ تعالیٰ اطلاع کر دیتے ہیں کہ آپ کے ہاں خوشی ہونے والی ہے،
تو والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کسی اچھے عالم سے، معتبر عالم سے نام معلوم کر کے رکھیں کہ لڑکی ہوگی تو یہ نام رکھیں گے، اور لڑکا ہوگا تو یہ نام رکھیں گے، اور پھر اس سلسلے میں اپنے والدین سے، خاندان والوں سے، سسرال والوں سے سب سے مشورہ کر لو اور طے کر کے رکھ لو۔ اب جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو بڑے بڑے دیندار گھرانوں میں بھی مہینوں تک نام نہیں رکھا جاتا کہ نانی کچھ کہہ رہی ہیں، دادی کچھ کہہ رہی ہیں، سالی کچھ کہہ رہی ہیں، تو وہ کچھ کہتی رہتی ہیں اور بچے کا نام ہی نہیں رکھا جاتا، اور پھر وہ نیٹ پہ دیکھ کر نام رکھے جاتے ہیں انٹ کے سنٹ، اور پھر ہم سے آن کے معنی پوچھتے ہیں، کہتا ہے اس کا معنی بتا دی، تو میں کہتا ہوں کہ ہم سے نام پوچھا کرو، معنی نہیں، علماء سے معنی نہیں پوچھنے، علماء سے نام پوچھنے۔ تو اچھا نسب، اچھا نسبت دیکھ کر نام رکھا جائے کہ اللہ کا نام ہے، نبی کا نام ہے، کسی صحابی کا نام ہے، اللہ کے نبی کی بیویوں کے نام ہیں، ان کی بیٹیوں کے نام ہیں، صحابیات کے نام ہیں، یہ نام دیکھ کر کے نام رکھے جائیں گے تو بچے اچھے بنیں گے، نسبتوں کے اچھے اثرات ہوتے ہیں۔ آپ نے سلمان نام رکھا اور نیت یہ ہے کہ سلمان فارسی ایک بہت بڑے صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، تو بچہ نیک بنے گا، اور آپ نے دیکھا کہ سلمان خان بہت اچھا ایکٹر ہے، بہت مشہور ہے، تو پھر وہی حرکتیں کرے گا، پھر روتے پھرنا۔ تو اس لیے نام کے سلسلے میں یہ ذمہ داری ہے والدین کی کہ اچھا نام رکھیں۔ اس کی تفصیل ہے کہ انشاءاللہ میں کسی اور موقع پہ بتاؤں گا۔ اور تیسرا حق بچے کا والد پر یہ ہے کہ جب وہ کچھ بڑا ہو جائے تو پھر اس کو ایسا ماحول دیں کہ وہ علمی ماحول میں اس کی پروان چڑھے، اسے علم سکھائیں، اس کی اچھی تربیت کریں، اس کو اچھا ادب سکھائیں۔ اور چوتھا ادب یہ ہے کہ جب بچہ بالغ ہو جائے تو نیک لڑکی دیکھ کر اس کا نکاح کر۔ تو اس بچے نے برجستہ کہا تھا تمہار سے، تو حضرت پھر میرا قصور نہیں ہے، میرے اس باپ کا قصور ہے کہ اس نے ان چاروں میں سے ایک بات بھی میری نہیں کی۔ اب باپ بتائیے کہ میں بدتمیز، گستاخ اور نافرمان نہیں بنوں گا تو کیا بنوں گا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آتا کتابوں میں کہ انٹر اٹھا لیا اور اس باپ سے کہا جا چلا جا، تو نے پہلے سے خیال نہیں رکھا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد فرما بردار بنے، نیک صالح بنے، تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، دنیا میں بھی عزت کا ذریعہ بنے، آخرت میں بھی سربلندی کا ذریعہ بنے، تو تمہیں ان کے یہ حقوق ادا کرنے پڑیں گے جو بیان کیا۔ تو ایک بچے کا بنیادی حق ہے والدین پر کہ وہ اس طرح کا نظام بنائے۔ خاص طور سے آپ کے سامنے میں نے اس لیے ذکر کیا، آپ سب نوجوان ہیں اور شادیاں آپ کی ہونی ہیں، خاص طور سے بنیادی طور پر یہ دیکھیں کہ یہ لڑکی ہمارے اچھے بچوں کی اچھی ماں بن سکے گی نہیں بن سکے گی۔ والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ کیا یہ ہماری بہو ہمارے گھروں میں پاکیزہ نسلوں کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنے گی کہ نہیں بنے گی۔ محض خوبصورتی کی بنیاد پر رشتے نہ کریں، دینداری کی بنیاد پر کریں، انشاءاللہ گھر جنت بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ سب کو اور پوری امت کو ان ہدایات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔